السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Dr. Zainab Aroof and I am physiotherapist. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک. سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں. کل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض زمین میں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو، صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے. آج کی جو ہماری آیت ہے یہ تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانی ہے کہ ان کو پتہ لگنی چاہیے کہ ہم تکبر کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور کیا کچھ وہ خود کو سمجھتے تھے اور کیا ان کے ساتھ کیا ہوا اور کہاں کے رہ گئے کہ مطلب کتنے بڑے بڑے بادشاہ اور کتنے قوم سمود کا میں نے بتایا تھا کہ اتنی مہارت دان قوم تھی. قوم عاد فوجوں کی مالک، کروڑوں فوجوں کی مالک، پھر بھی ان کے اوپر جب آیا عذاب تو وہ نہ کر سکے. کیونکہ وہ اپنے تکبر کے سامنے بہت، میں نے آج تک کئی لوگ دیکھے ہیں آج کی دنیا میں بھی جو تکبر کرتے ہیں اور خود کو بہت زیادہ اپنے آپ کو بیسٹسٹ ثابت کرنے میں تنے رہتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ آپ لوگوں سے کئی زیادہ بیسٹ دنیا میں ہے. تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. فخر اور تکبر کہتے ہیں یہ ایسی گروہ سے یا ایسی گروپ سے یا ایسی کوئی مطلب آپ مطلب ایسے گروہ یا گروپ میں بیٹھیں یا ایسے دوستانہ ماحول میں بیٹھیں تو وہاں سے اوائڈ کریں جہاں پہ آپ کی تعریف ہو، کیونکہ وہ آپ کے اندر تکبر پیدا کر سکتی ہے. تو آج ہم تکبر والوں کی سب سے پہلے ہم ان کے اوپر پڑھیں گے کہ کیسے عبرتناک ہے. تو پڑھیں گے کل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض زمین میں. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 11 میں کہ زمین میں چلو پھرو اور ثم پھر انظر دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت انجام مکذبین جھٹلانے والوں کو. کہا جا رہا ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں اور جو اللہ کے دیے پر تکبر کرتے ہیں اور الٹا اللہ کو ہی ماننے کے لیے انکار کر دیتے ہیں اور خود میں ہی گم ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، پرفیکٹ لوگ ہوں گے بڑے لوگ، لیکن بس آپ لوگوں نے عاجزی رکھنی ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے. کہ اس چیز پہ تکبر اور فخر یہ آپ کو ڈبو دے گا. آپ کی یہ جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی رحمت کے ساتھ آپ کو دیا، آپ کو اس کا کروڑوں شکر ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس کیا کیا کوالٹی نہیں تھی، سب اللہ کی دی گئی اور وہ شکر کرتے تھے، اللہ ان کو اور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اور دیتا ہے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں یہ عبرت ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ہمارے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب چلیں پھریں دنیا میں صرف انجوائمنٹ کے لیے بلکہ اپنے لیے عبرت کی چیزیں بھی دیکھیں کہ دیکھو کس طرح یہ لوگ دنیا میں پھرتے، کس طرح یہ لوگ تھے اور انہوں نے جھٹلایا اور پھر ان کے ساتھ کیا انجام ہوا. کل کہہ دیجیے لمن کس کے لیے ماں جو کچھ فی السماوات آسمان میں زمین. یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ مطلب یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں آیت نمبر 11 میں، اس میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو ہمیں زمین صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتی. دیکھیں آپ آج کل لوگوں نے میوزیم کو بھی انجوائمنٹ بنا لیا ہے. دیکھیں میوزیم انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے. میوزیم تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو پرانی سویلائزیشن کیسی ہوتی تھی، نہیں. جو میوزیم جو ہے نا آج وہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہ بڑے اپنے آپ کو جیسے عام بندے کو لے لیں وہ خود کو بہت ہی بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی بہت بڑی بڑی چیزیں سمجھتے تھے. آج دیکھو کیا مٹی میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ لوگ مصر کو دیکھنے جاتے ہیں، دیکھیں وہ تو عبرت کی نشانی ہے اور آپ اس کو دیکھنے جا رہے ہو انجوائمنٹ کے لیے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایسی جگہوں سے گزرنے کے بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب وہ اس ایسی جگہ سے غزوہ سے گزرتے تھے تو وہ کیا کرتے، جب غزوہ کے وقت وہ ایسی جگہوں سے گزرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا نام ہے کہ تم لوگ روتے ہوئے گزرو اس جگہ سے، کہ مطلب اتنی عبرتناک جگہ ہے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا معافی مانگتے اور روتے ہوئے گزرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ جب ایسی جگہ سے گزرتے تھے وہ کہتے تھے ایک تو تم لوگ یہاں سے روتے ہوئے گزرو، دوسرا جو وہاں پہ کھانے بناتے تھے ہانڈیاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی ہانڈیاں الٹ دو.
کیوں؟ دیکھیں آج کی ریسرچ بھی کہتی ہے کہ وہاں سے جو جس جگہ پہ عذاب ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی جو ہوتی ہے نا وہ زہریلی ہوتی ہے، وہاں سے بہت ہی زیادہ ریڈیو ایکٹیو ریز خارج ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس بیماریاں ہونے کے بہت خدشے ہوتے ہیں، اور بہت ہی زہریلی چیز آپ جانتے ہیں کتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو مطلب ایسے لوگوں پہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ ان کے جانے کے بعد وہ جگہ بھی زہریلی ہو گئی۔ اور آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 12 سے، کل کہہ دیجیے لمن، کس کے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمان والارض زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی کس کے لیے جو زمین میں اور آسمان میں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ تو دیکھو نا آسمان اور زمین، میں نے بتایا تھا ایک ایک چیز آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ دیکھو کتنی خوبصورت زمین ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کل اس پہ بہت پڑھا تھا کہ دیکھو آپ آسمان پہ بار بار بھی نظریں گھماؤ تو شگاف نہیں کوئی ڈھونڈ پاؤ گے، کسی قسم کا سوراخ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ تو اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بنایا۔ کل کی اگر آپ جس نے نہیں کل کی آیت کا ترجمہ لیا وہ کل کی سنیں، کل کی آیت میں یہ بہت اچھا ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے، کل کہہ دیجیے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب آسمان اور زمین صرف اللہ ہی کے لیے۔ کتبہ اس نے لکھ دی اللہ نفسہ ہی، اپنی نفس، رحمت و رحمت۔ اب کیا کہتے ہیں لوگ، اب دیکھیں ایک دم اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اور سختی کا ان کو سختی کی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اب دیکھیں ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اسے آگ سے ڈرائے گی، یہ نہیں کہے گی اس کا آگ میں ہاتھ رکھ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، ہمیں بار بار عذاب کی وعید سناتے ہیں کہ اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، کہ یہ تمہیں آ جائے گا تو تم پھر کیا کرو گے۔ ہم دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو اس چیز سے روکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں کوشش کرتا ہے کہ ہم لوگ ڈریں اس چیز سے اور ہم رک جائیں اس چیز سے، کہ ہم برائی کی طرف جانے سے رک جائیں اور ہم اپنے آپ کو برائی میں ڈالنے سے رک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مطلب اسی لیے اللہ تعالیٰ، اور پھر اسی لیے یہاں بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر ہی ایک رحمت بری ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت میں 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ زمین میں انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں کے میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، اور باقی 99% حصہ قیامت کے دن کے لیے ہے، اور وہ قیامت کے دن لوگوں کو اس سے سرفراز کرے گا۔ تو سرفراز مطلب اس دن کامیاب کرے گا، یہ ہم مفہوم تھی حدیث کی۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ادھر کتنی خوشخبری کی بات کر دی نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنی 99% محبت سے ہمیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور ہمیں پاس کر دے گا اس وقت۔ تو یہاں جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں نا کہ لیجمعنکم، البتہ ضرور جمع کریں گے تمہیں، الی طرف ان کے قیامت کے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک فیہ اس میں۔ اب جو قیامت کا جو ہے نا طرف آنا، یہ دونوں کی طرف سے آپ کو عبرت نہ، ظلم اور ظالم دونوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں مظلوم کو تو تسلی ہوگی اور سکون ملے گا کہ ہاں اگر قیامت آئے گی تو کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو ظلم کیا تھا، جس میں سے بندے نے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا۔ اور جو ظالم ہوگا اس کے لیے ڈرانے کا باعث ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ وہ اس ظلم سے اور برائی سے اور گناہ سے بچ جائے اور وہ خود کو ایک اچھے راستے میں لے جائے۔ تو اللہ دی وہ جنہوں نے خاصی نقصان میں ڈالا انفسوں، اپنے نفسوں کو، فہم پس وہ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائے، اور وہی جنہوں نے کہ ایمان نہیں لائے اور ان گناہوں میں پڑے ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ وہی سنائی لیکن پھر بھی بات نہیں، پھر وہ انہوں نے خود کو خسارے میں ڈالا۔ ولا، اور اس کے لیے ہے ماں جو سکانہ ساکن ہے، فی اللیل رات میں، ونہار اور دن میں، وہ اور وہ، کہ مطلب اللہ ہی کے لیے جو کچھ رات میں ہے، دن میں ہے، اور وہ جو خوب سننے والا اور علیم خوب سننے والا، کہ ہماری ہر دل کی آواز تک جانتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ڈبل جانتا ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں دل میں بے شک بول رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے اللہ سن رہا ہے، اور اسی طرح جاننے والا ہے کہ مطلب ہمارے ہر وقت ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت وہ جانتا ہے۔ آگے ہے، کل کہہ دیجیے اغیرہ، کیا سوائے اللہ کے، اتخذو، میں بنا لوں، ولیجن، کوئی دوست، فاطری،
پیدا کرنے والا السماوات آسمانوں کو والارض زمین کو اور وہ یطعمہم وہ کھلاتا ہے ولا نہیں یطعمہم وہ کھلایا جاتا کل کہہ دیجئے انی بے شک میں امرت حکم دیا گیا ہوں میں ان کے اکون میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلے من جو اسلام لایا ولا نہ تکونوا ہرگز آپ ہوں من المشرکین مشرکین میں سے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کیا مطلب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اب جب اللہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا آسمان بنانے والا زمین بنانے والا ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں کھلانے والا اتنا کہ ہم اسے کچھ کھلا بھی نہیں سکتے ہم اسے دے بھی نہیں کچھ سکتے تو وہ سب کچھ کرنے والا ہمیں اتنا دے رہا ہے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اسے ہی مانیں نہ کہ ہم دنیا میں اپنے بتوں کو اور ان چیزوں کو مانیں اتنا کہ ہمیں پتہ ہے جیسے میں نے کل ابو جہل کا بتایا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے تکبر کی وجہ سے اور خود کو چھوٹا پڑھنے کی وجہ سے نہیں اس کام میں آ رہا تھا۔ تو جب اس کو پتہ ہے تو کیا تمہیں چاہیے نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو ہی فالو کرو اور جو اللہ کو فالو کرو جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ اور اس آیت کے اندر نا کیا نام ہے 3 باتیں پتہ لگ رہی ہیں کہ دولت جتنی بھی ہو نا آپ کے پاس وہ اللہ سے زیادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے تو اسی کو ہی مان لیں۔ دوسرا ہے کہ آپ سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں مطلب جیسے کھانا وہ آپ کھلائے لیکن آپ نہیں کھا سکتے اسے۔ تیسرا ہے کہ سب سے پہلے وہ حقدار ہے کیونکہ وہی ایمان حقدار اگر ہم کسی پہ ایمان لائیں تو سب سے پہلے حقدار ہی اللہ ہے کیونکہ وہ خالق مالک رازق ہے مطلب جیسے کہ اس نے آسمان بنایا زمین بنائی تو اس وجہ سے بھی مالک کی وجہ سے بھی ہم اسے مانیں گے سب سے پہلے۔ دوسرا ہم اس وجہ سے مانیں گے کیونکہ وہ خود محتاج نہیں ہم اس کے محتاج ہیں اس کو کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے۔ اور تیسرا ہم اس لیے کیونکہ وہ ایمان سب سے پہلا حقدار ہے جس پر ایمان لانا چاہیے ہمیں۔ تو لوگوں کو آگے کل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخافوں میں ڈرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے نہیں نافرمانی کرنی چاہیے بلکہ دیکھو کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اپنی اپنی تکلیف سہنی اپنی اپنی عذاب سہنا ہے تو خود کو بچاؤ اور لوگوں کو بچانے کا سبب بنو نہ کہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرو برائی میں۔ ایک بندہ جو کسی کا سبب بنتا ہے نا برائی کرنے میں تو اس کو ڈبل گناہ ملتا ہے اور ڈبل اس پہ سزا ہوگی کیونکہ وہ خود کو تو خراب کر رہا ہے دوسروں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخاف ہوں میں ڈرتا ہوں ان اگر عصیت نافرمانی کی میں نے ربی اپنے رب سے عذاب و عذاب سے یومن بڑے دن کی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجیے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا صادق الامین تھے اتنے مطلب پرفیکٹ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ کے خاص رسول تھے اور انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں اگر گناہ کرتا ہوں تو پھر میں نافرمانی سے ڈرتا ہوں کہ یا خدا اگر مجھ سے گناہ ہوتا ہے یا مجھ سے نافرمانی ہو جاتی ہے تو یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس دن سے ڈرتا ہوں۔ مطلب یہ اصل میں عذاب کی سنگینی کو شو کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو کتنا سخت عذاب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میری بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور باقیوں کو بھی دین کا تعلیم کو پھیلانے میں مدد کریں اور دین کی تعلیم کو جتنا ہم ہو سکیں پھیلائیں۔ جزاک اللہ۔